نالج انکریز ہو اور پی ایم ایکس کے بارے میں بھی اس کو پتا ہو اور اس کے پروڈکٹس کے بارے میں بھی پتا ہو. رائٹ جی، ویلکم بیک ونس اگین. اس وقت آپ دیکھ رہے تھے ٹریڈنگ کے حوالے سے آپ کو کچھ انفارمیشن جو تھی وہ دی جا رہی تھی. یہ پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں گیسٹ جن سے ہم بات کرتے ہیں اور جو ویوز ہیں وہ ہم سے لیتے ہیں, جو خبریں آ رہی ہوتی ہیں اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں, اکنامک کیلنڈر میں جو ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے اس پہ بھی ڈسکس کیا جاتا ہے. آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, پھر ہم نے آج دعوت دی ہے مسٹر آفاق ناظم کو, جو کہ ریسرچ اینالسٹ ہیں ایچ ایم ایم سیکورٹیز. السلام علیکم. کیسے ہیں آفاق آپ؟ ویلکم ٹو دا شو. رائٹ آفاق, سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آئل کے حوالے سے. آئل میں ہم نے دیکھا کہ 106 تک پرائسز جو تھی وہ ہمیں جاتی ہوئی نظر آئیں. ایک دم سے ہم نے پرائسز کی موومنٹ اپ سائڈ دیکھی اور پھر ایک دم سے ہی ہم نے دیکھا ڈاؤن سائڈ پرائسز جو ہمیں آتی ہوئی نظر آئی ہیں. تو اتنا زیادہ جو ہم نے رینج دیکھی ہے آئل کی پرائسز اوپر جانے کی اور کم آنے کی, اس کے ریزنس کیا رہے ہیں؟ دیکھیے, آئل جو شروع میں انکریز ہوا تھا اس میں تو سپلائی کنسرنس بہت تھی. ایران کے بارے میں کنسرنس تھی کہ اسٹریٹ آف ہارمز بلاک کر دے گا. مارکیٹ جو تھی وہ 5 to 6% کے رسک پریمیم پہ ٹریڈ ہو رہی تھی. لیکن جب یو ایس کا انمپلائمنٹ ڈیٹا آیا جس میں شو کیا گیا کہ اونلی 115,000 جابس ور کریٹڈ اوور دا منتھ آف اپریل, تو پھر جو مارکیٹ کی اینٹیسپیشن تھی کہ یو ایس اکانومی واز ریکورنگ, جو اسٹرانگ ریکوری کی انڈیکیشنز مل رہی تھیں وہ تھوڑی مارکیٹ میں کم ہوئی. اور اس دفعہ جو یہ امپلائمنٹ کا ڈیٹا تھا دیٹ واز یوزڈ ایز اے اسٹرانگ انڈیکیٹر آف اکنامک ریکوری. ایران کا مسئلہ بھی تھوڑا سبجیو ہو گیا, ڈیمانڈ بھی وجہ سے کم ہو گئی کہ یو ایس اکانومی اتنی ریکور نہیں ہو رہی. ان دونوں کا ایک کیومولیٹو افیکٹ آیا جس کی وجہ سے آئل پرائسز نے ایک دم ڈپ دکھائی تھی 97 کی لیول تک. تو اس وقت کیا سمجھ رہے ہیں آپ, جو آئل کی پرائسز ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ابھی ایران کا پریمیم شامل ہے یا نہیں ہے؟ ایران کا پریمیم ڈیفینیٹلی شامل ہے. کتنا ہوگا تقریباً؟ تو $2 سے $3 کا ایران کا پریمیم شامل ہے ہوگا ڈیفینیٹلی اس میں. لیکن ہم جو ایزیوم کر رہے ہیں کہ یہ جو ڈیمانڈ کی جو کنسرنز ہیں ہوپ فلی نیکسٹ کوارٹر نیکسٹ منتھ کے جو امپلائمنٹ ڈیٹا ہوگا وڈ بی اے لٹل بٹ فیوریبل دین ناؤ, اور آئل کی پرائسز ول ٹیک این اپر ٹرن. $100 پر بیرل پہ جا سکتی ہیں ابھی تک, مطلب ایوریج آؤٹ فار دا منتھ آف مے. رائٹ. ابھی ایران کی ایک میٹنگ بھی ہے ایران کے ساتھ یو این کی 23 مئی کو, جس میں جرمنی بھی ہے. تو اس میٹنگ کی کوئی خاص اہمیت ہے آپ کے خیال میں, یا جو لاسٹ ٹائم بھی ہم نے دیکھا تھا جو بات ہو رہی تھی نیوکلیر پروگرام کی, ان کی جی اس کو ٹھیک ہے روک دیں گے پروگرام کو, اس والے سے ڈسکشن جو ہیں جاری ہیں یو این کے ایران کے ساتھ. 23 مئی کو ایک اور میٹنگ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میٹنگ جو ہے وہ اتنا زیادہ امپیکٹ لے گی کچھ, یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایشو جو ہے بس میٹنگ کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا جس طرح سے پہلے بھی چلتا آ رہا ہے, میٹنگز بھی ہو رہی ہیں, ایشو بھی چل رہا ہے, پرائسز بھی یہیں پر ہیں؟ ایران میں جو کنٹرول ہے وہ ہارڈ لائنرز کے پاس آتا جا رہا ہے. احمدینہ نژاد سے کنٹرول نکل کے عطا اللہ خامنئی کے پاس آتا جا رہا ہے. اگر یہی سٹانس رہے کہ نیکسٹ الیکشن میں ایران میں کہ عطا اللہ خامنئی کے پاس ہی پاور آ جائے, سارے پھر سے ہارڈ لائنرز کے پاس پاور آ جائے, تو ان میٹنگز کا جو ہے ڈیٹرمنٹل افیکٹ آئے گا کافی فیوچر میں, کہ دے وڈ ناٹ لیڈ ٹو اینی سگنیفیکنٹ گینس. Ahmadinejad Nijad on the other hand, he's a very sensible person, not what the liberals would consider sensible, but according to his own country is sensible. تو تھوڑی تھوڑی پروگریس دکھتی جائے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ نے آلریڈی ڈسکاؤنٹ کر دیا ہے ایران کا پریمیم اور اس کو ویو آف بھی کر دیا پھر سے. تو اگر یہ میٹنگ میں تھوڑا سا بھی گڈ پازیٹیو انڈیکیشن آتا ہے کہ دیر از نو ہاسٹیلٹی یا کوئی ایکسٹریم ڈائلاگز نہیں ہو رہے, تو ڈیفینیٹلی ایران کا جو پریمیم ہے مارکیٹ میں وہ اور کم ہوتا ہوا دکھے گا. رائٹ. $100 سے ابو پرائسز آپ کو کب جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ $100 سے ابو پرائسز جب جائیں گے جب یو ایس اکانومی پراپر طریقے سے گرو کرنا اسٹارٹ کرے, انمپلائمنٹ 8% سے ڈیکریز ہونا اسٹارٹ, 7-6% کی مارکیٹ پہ جب آنا اسٹارٹ ہو جائے 7% کے پاس, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اکانومی از ان فل سوئنگ, گلوبل اکانومی از ریکورنگ. اور یو ایس کی اکانومی جب آئے گی نیچے کی طرف, انمپلائمنٹ اس کا جب آنا اسٹارٹ ہوگی, جب یورو زون کا کرائسس اسٹارٹ ہوگا. یورو زون کا کنٹیجنس کا کرائسس ہے, کنٹیجنسی کا کرائسس ہے, آسٹریری میجرس کا کرائسس ہے, دے آر ناٹ ولنگ ٹو ٹیک کٹس ان گریس, یورپ وغیرہ. تو جب تک یہ میکرو اکنامک بڑے سگنیفیکنٹ لیول سیٹل نہیں ہوتے, I don't believe کہ oil has the potential to go about more than $105 per barrel. تو ابھی شارٹ ٹرم میں کیا رینج لگ رہی ہے آپ کو آئل کی, کیا موومنٹ رہے گی, کس رینج میں آئل موو کرتا ہوا نظر آئے گا؟ دیکھیں جو یہ ڈپ لیا ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ ریٹریس کرے گا 38.2% پہ, جو ایک فیبانچی ریپلیسمنٹ لیول ہے. تو اٹ کین موو ٹو $99 per barrel in the near term because of technical movements. But fundamentally speaking, a lot needs to be done in the US macroeconomic environment and the European economies to sustain a higher price for oil in the future. اچھا, جو انوینٹری کا ڈیٹا آ رہا تھا ہم دیکھ رہے تھے امریکہ میں 5-6 ہفتے سے, وہ بھی کافی زیادہ آ رہا تھا, جو فرمز کی انوینٹریز ہوتی ہیں آئل کی, تو وہ بھی ایک ریزن ہے آئل کی پرائسز نیچے آنے میں؟ ڈیفینیٹلی وہ بھی ایک ریزن ہے.
ایک اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی, اس کی وجہ سے انوینٹریز کا بلڈ اپ ہوتا جا رہا ہے. تو پہلے تو آپٹیمزم تھا کہ اکانومی ریکور کر رہی ہے تو انوینٹریز پہ اتنا سگنیفیکنٹ فوکس نہیں تھا, لیکن آئل انوینٹریز کا جب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور ہر مہینے دیکھ رہے ہیں فور کاسٹ کو بیٹ کیا جا رہا ہے بلڈ اپ انوینٹریز کا, تو ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک ریزن ہے کہ آئل کی پرائسز گرنے کی شارپ میں آئی ہے. رائٹ, ٹھیک ہے. تو آپ کو کیا ایڈوائس ہے ہمارے جو ویورز ہیں اگر ٹریڈنگ کر رہے ہیں وہ آئل کے اوپر, جو انٹرڈے کے خاص طور پہ ٹریڈرز ہیں ان کے لیے کیا ایڈوائس ہے آئل کے لیے؟ میرا ابھی تو ہے بائی دا ڈپس, ٹارگیٹ 99 تک جانے کا سگنیفیکنٹ چانس ہے کیونکہ ریٹریسمنٹ بنتی ہے اس کی. ٹھیک ہے. اور جو اگر میڈیم ٹرم یا لانگ ٹرم پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کیا ایڈوائس ہے؟ ان کے لیے ایڈوائس یہ ہے میڈیم ٹرم کہ دے شوڈ بی لٹل کاشیس اباؤٹ دا مارکیٹس, کیونکہ کچھ بھی فنڈامنٹل ڈیولپمنٹس ان یورپ اور یو ایس ول سگنیفیکنٹلی امپیکٹ دی آئل مارکیٹ. ایگزیکٹلی, یہ جو آپ نے بھی بات کی فنڈامنٹل ڈیولپمنٹ کی آپ نے بات کی, ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی نیوز اچانک آتی ہے, مطلب ایک اکنامک کیلنڈر میں جو ڈیٹا آ رہا ہے چلیں وہ تو فالو ہم کر رہے ہیں, لیکن اب جیسے یو ایس مینوفیکچرنگ کا ڈیٹا ہم نے دیکھا کہ آیا تھا, اس کے بعد آئل پرائسز اوپر چلی گئی ہیں, ابھی خراب ڈیٹا ہے امپلائمنٹ کا نیچے آ گئی, اچانک سے کوئی نیوز آتی ہے اور اس پہ جو ہے وہ پرائسز ایک دم سے ڈرائیو ہو جاتی ہیں ڈاؤن سائڈ یا اپ سائڈ. تو جو اچانک والا ایک سلسلہ بھی دیکھ رہے ہیں ہم کچھ عرصے سے, اس طرح کی کوئی آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نیوز ٹرینڈ فالو کرنی چاہیے ہمارے ویورز کو, اس پہ نظر رکھنی چاہیے جو کافی حد تک اثر انداز ہو سکتی ہے آئل پرائسز پہ؟ ڈیفینیٹلی مینوفیکچرنگ ڈیٹا, انمپلائمنٹ ڈیٹا اینڈ کنزیومر کانفیڈنس, یہ تین جو ہیں یہ پیوٹل ہیں, دا 3 ٹرائیو کا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اگر جب بھی کنزیومر کانفیڈنس ہوگی بائنگ بڑھے گی اکانومی کے اندر, انمپلائمنٹ جب بھی ڈیکریز ہوگا بائنگ لیبر کی اسپینڈنگ بڑھے گی, مور پیپل ان جابس, وہ معاشیات کا پرچہ, دی اکانومی آف دا سرکل گوز آن اینڈ آن. اور جب بھی آپ دیکھیں گے کہ مینوفیکچرنگ کا ڈیٹا بڑھے گا, دیٹس دا لیڈنگ انڈیکیٹر. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے فیکٹریز آر سیلنگ, وہ اپنے پروڈکٹس بیچ رہے ہیں, تو آئل کی پرائسز دے ول نیڈ مور آئل ان دا فیوچر, so that's a good indication for oil markets. Oil markets are very accustomed to financial data. رائٹ, ٹھیک ہے جی. یہاں پہ آئل پہ بات ہوئی ہے, مزید ہم اس وقت بریک پہ جائیں گے, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے بات کریں گے گولڈ کے حوالے سے اور سلور کے حوالے سے آفاق کے ساتھ, لیکن ایک بریک کے ساتھ.